نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک تبلیغ کیجئے جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ پس نہیں پہنچایا آپ نے اس کے پیغامات کو وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ المائدہ کا 10واں رکوع آیت نمبر 67 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل آپ نے سنا تقریباً 2 رکوعات میں کہ اہل کتاب خصوصاً یہود ان کی برائیاں، ان کی خباثتیں اور ان کی حرکتیں بیان ہوئیں، اسلام دشمنی بیان ہوئی اور ان کے بدعمالیوں کو بیان کیا۔ کبھی وہ اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہیں، کبھی آگ بھڑکاتے ہیں جنگ اور لڑائی کے لیے، کبھی کوئی اور فساد کی راہ تلاش کرتے ہیں۔ دعویٰ تو ہے ان کا کہ ہم تورات اور انجیل کو مانتے ہیں، لیکن اس کو حقیقتاً مانتے نہیں۔ اگر حقیقتاً تورات اور انجیل کو مانتے تو پھر قرآن کو بھی مان لیتے۔ اکثر ان میں نافرمان ہیں، اکثر ان میں باغی ہیں۔ یہ تو ہے ان کے حالات۔ اب آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ وہ جیسے بھی ہیں، ان کی بدعمالیاں جو بھی ہیں، آپ نے اس دعوت اور تبلیغ کے کام میں جو میں نے آپ کی طرف وحی نازل کی ہے، اس کی تبلیغ اور اشاعت کے کام میں آپ نے کمی نہیں دکھانی، بلکہ جو اللہ کا حکم ہے آپ نے ٹھیک ٹھیک لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ باقی ان کی سازشیں اور ان کی حرکتیں اور جو آپ کے خلاف ان کے منصوبے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کی ان سے ضرور حفاظت فرمائے گا، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وہ ہے کہ آج کے اس سبق میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تبلیغ کا حکم ہے، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی یہ بھی بتایا گیا کہ دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر تو یوں خطاب کہیں نہیں کیا گیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی نہیں کہا گیا۔ آپ کے القابات ذکر کیے گئے ہیں،
لیکن اکثر یا ایھا النبی کہا گیا ہے، یا ایھا الرسول بہت کم کہا گیا ہے۔ بلکہ ایک یہاں پہ ہے یا ایھا الرسول، اور ایک اس سے پہلے یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غمناک نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں دوڑتے ہیں۔ یعنی دونوں جگہ پہ وہ مقام ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کی وجہ سے دشمنوں کی طرف سے اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، تو اس مقام پر اللہ نے یا ایھا الرسول کہا، کیونکہ رسول کا معنی پیغام پہنچانے والے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے خاص پیغام پہنچانے والے آپ پریشان نہ ہوں۔ گویا کہ اس لفظ کے اندر بھی تسلی ہے کہ اگر کوئی آپ کو اذیت پہنچا بھی رہا ہے تو وہ میری وجہ سے ہے، اور آپ تو میرے رسول ہیں نا، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ باقی یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا النبی کہا، نام لے کر کہیں نہیں کہا۔ اس دن ایک عالم ایک واقعہ سنا رہے تھے، بات بڑی دلچسپ ہے۔ کہنے لگے کہ مرزائیوں نے کہیں مناظرے کا چیلنج دیا، تو وہاں جو قریب ہمارے دوسرے بھائی تھے بریلوی، انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ اب مناظرہ جب کرنا تھا مرزائیوں سے، تو چونکہ ختم نبوت کا مسئلہ تو دیوبندی بریلوی کا نہیں ہے، یہ تو سب کا مشترک کا مسئلہ ہے، تو سب اکٹھے ہوئے، دیوبندی بھی اکٹھے ہوئے، بریلوی بھی اکٹھے ہوئے، بھئی یار ان کو ایسا منہ توڑ جواب دیا جائے نا تاکہ یہ دوبارہ جرأت نہ کریں۔ تو مشورے میں کوئی دیوبندی تکڑے عالم تھے، مناظرے کے لیے ان کا نام تجویز ہوا، بھئی یہ بات کریں۔ ٹھیک ہے جی، دیوبندیوں بریلویوں سب کا اتفاق ہو گیا کہ یہ بات کریں گے۔ جس جگہ پہ مناظرہ ہونا تھا وہ مسجد تھی بریلویوں کی۔ اب بات یہ ہوئی کہ مناظرہ ہونا ہے مرزائیوں سے، کرنا ہے دیوبندی نے، اور مسجد ہے بریلویوں کی۔ اب بریلویوں کی مسجد میں یا اللہ یا محمد اوپر ہر جگہ لکھا ہوتا ہے، یہ بات اس کو بھی پتہ تھی، مرزائی کو بھی۔ اس نے کہا ان کو آپس میں لڑاؤ تاکہ میرے مقابلے میں نہ ہوں۔ بات شروع ہوئی، اس مرزائی کا مولوی صاحب پہلے یہ دسو بھئی یہ جڑا اتنے لکھا ہوا یا اللہ یا محمد یہ ٹھیک ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ مولوی کہے گا کہ نہیں ٹھیک تو یہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اس نے کہا مولوی صاحب یا اللہ یا محمد ٹھیک ہے؟ مولوی صاحب کہا بالکل ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے۔ یہ مطلب ہے یا اللہ دی منو تو یا محمد دی منو، مرزے دی نہ منو۔ یہ مطلب ہے یا اللہ دی منو یا محمد دی منو، مرزے دی نہ منو۔ اس میں رہی کہ مولوی صاحب انج نہ کرو، کچھ خدا تو ڈرو، اے یا پنجابی والا نہیں، اے یا عربی والا ہے۔ یہ تو اردو والا تو پنجابی والا بنا، یا اللہ دی منو تو یا محمد دی منو، یہ اردو والا تو نہیں، پنجابی والا تو یا نہیں، یہ یا تو عربی والا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا نہیں نہیں، یہ یا ہمارا پنجاب کا ہے، یہ اردو کا ہے، پنجابی والا ہے۔ انہوں نے کہا یار مولوی صاحب مسجد کے اوپر عربی والا لکھا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا ٹھہرو، جو لوگ تم میں سے حج عمرے کے لیے گئے ہاتھ کھڑا کرو جی۔ دیوبندیوں نے بھی ہاتھ کھڑے کیے، بریلویوں نے بھی کیے۔ کہا جدے گئے ہو جی، اتنے کہ مسیدی تکن ہے یا اللہ یا محمد، مدینے گئے ہو کرو تکن ہے، مکہ گئے ہو کرو تکن ہے، عربی والا ہو گیا تو اتنے بھی ہو گیا۔ سمجھ آئی؟ عربی والا ہوتا تو وہاں بھی ہوتا، یہ ہمارا پنجابی والا ہے اس لیے وہاں نہیں ہے، یہاں پہ ہے بھیا اللہ دی منو تو یا محمد دی منو، مرزے دی نہ منو۔ ہاں نبی بھی مرزا پنجابی بالکل۔ تو یا نہیں کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ، بلکہ آپ سورۃ النور دیکھیں تو وہاں حکم ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اپنے رسول کو اس طرح نہ بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اور ویسے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کا نام لے کر نہیں بلاتا۔ خیر یہاں پہ بلکہ ایک اور بات بھی عرض کروں کہ چھوٹا بڑے کا نام لے یہ تو بے ادبی ہے، بڑا چھوٹے کا نام لے تو یہ تو کوئی بے ادبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر نام لے کے بلاتا تو کوئی بھی ادبی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے کلام میں یا محمد کہیں نہیں کہا۔
امت کو، آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے سبق سکھایا کہ اس طرح احترام کے ساتھ اپنے نبی کا نام لینا ہے۔ بہرکیف یا ایھا الرسول، اے میرے خاص پیغام پہنچانے والے، سبحان اللہ، جو کہ میرا پیغام پہنچانے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ بلغ، تبلیغ کیجئے، پیغام پہنچائیے، کون سا؟ ما انزل الیک، جو بھی اتارا گیا آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، جو بھی اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے وہ سارا کے سارا آپ نے پہنچانا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہنچا کر دکھایا بھی، آپ نے پہنچا کر، کیونکہ اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، اگر میرا حکم آپ نے نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا پھر وہ آپ نے کام پورا ہی نہیں کیا۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہنچانا ہے تو ٹھیک ٹھیک میرا ہر حکم امت تک پہنچا دینا ہے۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ سید عائشہ فرماتی ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کوئی حکم چھپانا ہوتا تو یہ آیت چھپا لیتے، یہ والی آیت جس میں حکم دیا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جب یہ آیت چھپ جاتی تو بس اس سے پتہ چل جاتا کہ شاید ساری چیزیں ضروری نہیں تھی۔ آپ نے یہ آیت بھی نہیں چھپائی بلکہ امت کو سنایا کہ مجھے رب نے کہا تھا کہ اے میرے نبی، سارے پیغامات جو اللہ نے آپ کو دیے آپ نے امت تک پہنچانے ہیں۔ پھر حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ کرام کی جمع غفیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ الا هل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچایا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے تو حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے کہا اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ یہ پیغام ہی تو پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جناب طائف جا رہے ہیں، کبھی جناب کس بازار میں جا رہے ہیں، کبھی الگ جا رہے ہیں، کوئی قافلے والے آتے ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں، جنات کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ جس پیغام پہنچانے کے لیے ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر ممالک کو خطوط لکھ رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع ضائع نہیں فرمایا، جب بھی موقع ملا اللہ کا پیغام ضرور پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے اللہ کا ہر حکم پہنچایا۔ ما جو ہے نا جی، ما انزل، یہ ما عام ہے، مطلب یہ کہ جو بھی اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اس پر جب یہ بات ہے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے، صرف میں اشارہ کر دوں کہ بعض لوگوں نے جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے بتانا ہے کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوگا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ڈر کی وجہ سے یہ کھل کر نہ بتا سکے۔ اب اگر یہ بات صحیح مانی جائے، نعوذ باللہ کتنی بیہودہ بات ہے، تو اللہ تو فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے نبی اگر آپ نے یہ میرا کوئی پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے تو رسالت کو پہنچایا ہی نہیں ہے۔ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ صرف علی کی شان نہیں ہے، یہ الٹا نبی کی رسالت پر اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم نے بتانا ہے، اور اتنا اہم معاملہ کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوگا، اور پھر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یہ بات نہیں بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے دلیر ترین انسان تھے۔ حوازن کے موقع پر جب تیروں کی برسات ہوئی اور صحابہ پلٹے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ سفید رنگ کے خچر پر سوار تھے، اور سفید رنگ دور سے نظر آتا ہے، اور آپ فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، او دنیا والو جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اسی طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اور آپ نے اپنی سواری کا رخ ادھر ہی کیا تھا جدھر سے تیر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دلیر کون تھا، اور پھر اللہ کے حکم پہنچانے میں نعوذ باللہ پھر ہم یہ مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم چھوڑ دیا اور چند لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ پھر یہاں پہ ایک واقعہ کرتاس بیان کیا جاتا ہے، وہ بھی عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعہ حدیث میں صحیح حدیث میں بھی ہے
اس کو پھر مزید دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور بیماری کے ایام میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ایتونی بقرطاس نکتب لکم لم تضلوا بعدی، ایک کاغذ قلم مجھے دو، لے آؤ میرے پاس تاکہ ایک نصیحت تمہیں لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد بھٹک نہ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے اس کے ساتھ، دیکھو جی علی کی خلافت بیان کرنا چاہتے تھے، لکھوانا چاہتے تھے، عمر رکاوٹ بن گئے۔ کون بن گئے جی؟ عمر رکاوٹ بن گئے نعوذ باللہ، اور عمر نے لکھنے نہیں دیا۔ حالانکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر ٹھنڈے دل کے ساتھ یہ فرقوں سے ہٹ کے اگر سوچیں تو بات بڑی واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پیغام پہنچا دیا، ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے، اگر ان کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بس یہ آپ نے فرمایا۔ اس کے چند دن بعد آپ بیمار ہوئے، اور بیماری میں آپ نے کہا لو میں تمہیں تحریر لکھ دوں تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اب جو استاد ہوتا ہے نا وہ شاگردوں کا امتحان بھی لیتا ہے۔ ابھی تو آپ نے فرمایا چند دن پہلے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پکا تھامنا، گمراہ نہیں ہوگے۔ اب آپ نے فرمایا لے آؤ کوئی تحریر تو میں لکھ کے دوں۔ اب ایک صورت تو یہ تھی کہ لے آؤ ہاں جی لکھ دو، دوسری صورت یہ تھی کہ نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے ہیں۔ ابھی جو کل آپ نے فرمایا تھا کہ میں کتاب اللہ اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو کیا وہ بات ان کو یاد بھی ہے یا بھول گئے ہیں؟ اسی کے جواب میں عمر نے جواب دیا حسبنا کتاب اللہ، وہ جو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، تو ہمیں وہ اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید 3-4 دن دنیا میں رہے، لیکن آپ نے پھر نہیں کہا کہ لے آؤ، گویا کہ وہ ایک امتحان تھا، اور اس امتحان کا جواب حضرت عمر نے 100% درست دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب سے مطمئن ہوئے۔ دوبارہ آپ نے نہیں کہا کہ لے کر آؤ میں تمہیں لکھ کر دوں۔ اگر کوئی لازمی تحریر لکھوانی ہوتی تو آپ دوبارہ بھی کہتے بھائی نہیں لے کر آؤ، دوبارہ بھی آپ فرماتے نا، ایک دفعہ آپ نے کہا عمر نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی، آپ دوبارہ بھی کہتے لے کر آؤ میں تمہیں لکھ کر دے دوں۔ اور دوسری ایک اور بات، یہ تو صحیح جواب تھا جو میں نے آپ کو دی ہے، ایک ہوتا ہے الزامی جواب۔ الزامی جواب یہ ہے، آپ جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی، ایسا نہ ہو کہ پھر اس واقعہ کوئی اور سمجھ لیں، کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کاغذ قلم لے آؤ میں تمہیں لکھ دوں، اور بقول شیعہ حضرات کے کہ آپ حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ قلم لے کر نہیں آئے، لہذا علی کی خلافت نہ لکھی جا سکی۔ سوال ہم کرتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ، بھائی حضرت عمر نہیں لے کر آئے تھے، حضرت علی لے آتے نا، حضرت علی بھی تو وہیں پہ تھے نا، زیادہ قریبی تو وہ تھے نا، چلو حضرت عمر تم آپ کے بقول کہ وہ تو آپ نہیں لے کر آئے، تو کاغذ قلم حضرت علی لے آتے، حضرت عباس لے آتے، اور صحابہ کرام لے آتے، کوئی بھی نہیں لے کر آیا یار، کوئی بھی لے کر نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رہے، اور حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہے، بعد میں لے آتے، چلو جی عمر چلا گیا ہوں تسی لکھ دو، بعد میں لے آتے نا، بھائی عمر تو اب چلا گیا جی آپ لکھ دو۔ معلوم ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر اللہ کا حکم ہوتا تو عمر کون ہوتا ہے رکاوٹ بننے میں؟ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تو عمر کون ہوتا ہے رکاوٹ بننے میں؟ اور عمر کی وجہ سے اللہ کے نبی اللہ کا حکم نعوذ باللہ چھوڑ دیتے اور چھپا دیتے۔ معلوم ہے یہ سب کہانی ہے، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا تھا آپ نے امت تک پہنچا دیا ہے، اور اگر نعوذ باللہ یہ بات صحیح مان لی جائے جو وہ حضرات کرتے ہیں، پھر تو اس آیت کی روشنی میں آپ نے رسالت کا حق ہی نہیں ادا کیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ حالانکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ سارے نبی، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، جو اللہ نے ان کو حکم دیا انہوں نے امت تک پہنچایا، اور پھر آخر میں ہمارے نبی اور پیارے نبی اور نبیوں کے نبی اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دنیا میں تشریف لے آئے تو اللہ نے جو آپ کو حکم دیا آپ نے بھی 100% پہنچا دیا۔ یہ آیت واضح بتا رہی ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے میرا حکم نہ پہنچایا، کوئی حکم بھی اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ہی نہیں ادا کیا، آپ نے رسالت پوری نہیں کی ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم چھپا کر نہیں رکھا، جو رب نے حکم دیا تھا آپ نے ہر حکم امت تک پہنچایا، اور جس طرح اللہ نے حکم دیا تھا اسی طرح پہنچایا۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی آفریں بھی آئیں اور کتنی دھمکیاں بھی آئیں، کہا نہیں سرداری چاہتے ہو تو سرداری دیں گے، مالداری چاہتے ہو تو سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیں گے، شادی چاہتے ہو تو جہاں آپ کہیں گے وہاں کرائیں گے، اور اگر ان تینوں باتوں کو نہیں مانو گے ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اب دیکھو لالچ کتنی بڑی اور دھمکی بھی کتنی بڑی، اور اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دو، اس دعوت کو چھوڑنے کے لیے میں پھر بھی تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی وجہ سے گان نرمی کرتے تھے؟ موحد چے در پائے ریزی زرش، وگر شمشیر ہندی نہیں بر سرش، امید و حراسش نباشت دے کس، بری نست بنیاد توحید بس۔ شیخ سعدی نے کہا جو رب کو ماننے والا ہے اس کے پاؤں کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا دو یا سر پہ تلوار رکھ دو، امید و حراسش نباشت دے کس، اس کے دل میں نہ سونے کی لالچ جائے گی نہ تلوار کا خوف جائے گا، بری نست بنیاد توحید بس، اس لیے کہ اس کی بنیاد لالچ پہ نہیں، تلوار پہ نہیں، عقیدہ توحید پہ رکھی جاتی ہے۔ اور عقیدہ توحید کی تو مبلغ بن کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کیا بات ہوئی کہ عمر کی وجہ سے آپ نے جناب اللہ کا حکم چھوڑ دیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو یہ سب باتیں بنائی ہوئی ہیں، جھوٹ ہیں، صرف صحابہ کے بغض میں بنائی گئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعوذ باللہ بے ادبی کی وجہ سے بنائی گئی، ورنہ نبی پاک کا حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو پہنچانے کے لیے عمر نبی پاک کا سپاہی بن کے آیا تھا۔ اللہ کے نبی نے خود مانگا تھا اے اللہ اسلام کی ترقی کے لیے عمر دے دے، اور پھر نعوذ باللہ وہی عمر آیا تو آپ اسی وجہ سے حکم چھپانے لگ گئے، نعوذ باللہ، یہ کوئی بات ہوئی کرنے والی؟ وہی عمر آئے اور پہلی دفعہ تکبیر کا نعرہ بلند ہوا مکہ میں حضرت عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن اعلانیہ طور پر بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھوائی تو عمر نے پڑھوائی۔ عمر نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھیں گے؟ کہا دار ارقم میں۔ کہا بیت اللہ میں نہیں پڑھی جا سکتی؟ کہا عمر پڑھی کیوں نہیں جا سکتی؟ پڑھنے نہیں دیتے۔ کہا یا رسول اللہ وہ اور دن تھے جب یہ نہیں پڑھنے دیتے تھے، اب آپ کا سپاہی عمر آ گیا ہے، اب میں دیکھتا ہوں کون آپ کا راستہ روکتا ہے۔ چنانچہ عمر نے تلوار ننگی ہاتھ میں لی اور مکے کی گلیوں میں اعلان کرتے جا رہے ہیں، اگر کسی کو شوق ہو کہ آج اس کی ماں اس کی میت پر روئے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اگر کسی کو مرنے کا شوق ہے آئے، عمر کا راستہ روکے۔ عمر نبی پاک کو لے کر بیت اللہ جا رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر تو نبی پاک کا سپاہی تھا، عمر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے پہنچانے والا تھا، عمر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، نعوذ باللہ وہ نبی پاک کو روک رہا تھا کہ اللہ کا حکم نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ضد سے محفوظ فرمائے، اللہ انصاف نصیب فرمائے۔ جب ضد آ جائے نا پھر انسان کچھ بھی کہہ دے تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ خیر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو پہنچائیے، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ باقی رہی بات کہ لوگ آپ کے قتل کے در پہ ہیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے، آپ کا دنیا میں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے۔ چنانچہ بڑی قتل کے کئی دفعہ قتل کے منصوبے بنائے، پہلے تو مکے والوں نے بنایا، سورہ انفال میں ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو قید کریں جی، یا جلا وطن کریں جی، نہیں جی قتل کریں جی، اچھا جی کرو، کوشش کرو۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے اپنی تدبیر بنائی اور اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی تدبیر بنائی، سبحان اللہ۔ سارے اکٹھے ہوئے، سارے جمع ہوئے، اور ہجرت والی رات نبی پاک کے گھر کا محاصرہ، اپنے طور پہ بڑے شانے بڑھ رہے ہیں جی، مل کر حملہ کریں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا قاتل کون ہے۔
اور اگر پتہ چل بھی گیا ان سب نے کیا تو کس کس سے وہ لڑیں گے؟ ہر خاندان کا ایک بندہ ہوگا، ہر خاندان سے لڑیں گے؟ یقیناً نہیں لڑ پائیں گے نا، تو ان کو ہم دیت دے دیں گے اور صلح ہو جائے گی۔ اپنے طور پہ بڑے سیانے بنے، ہر خاندان کا ایک بندہ منتخب کیا، اس کو تیز دھار تلوار دی اور تلوار دے کر میرے نبی کے گھر کے باہر کھڑا کر دیا، اور اللہ نے فرمایا اٹھ میرے پاک پیغمبر، ان بدبختوں کے بیچ میں سے نکل جاؤ۔ واللہ یعصمک من الناس، حفاظت تو اللہ نے کرنی ہے۔ باہر وہ تلواریں لے کر کھڑے ہوئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا۔ کس کو سنایا جی؟ حضرت علی کو۔ علی سو جاؤ اور صبح امانتیں لوٹا کر پھر تم بھی مدینے آ جانا۔ علی سے پوچھنے والوں نے پوچھا تھا، علی تجھے نیند آئی تھی اس رات جب دشمن تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے؟ علی نے فرمایا اللہ کی قسم جتنی سکھ کی نیند اس رات آئی اتنی کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ کیسے؟ کہ دیکھو روزانہ ڈر ہوتا تھا، پتہ نہیں موت اٹھنے دیتی ہے یا نہیں اٹھنے دیتی۔ اس رات جب اللہ نے نبی نے فرما دیا تھا نا علی صبح امانتیں لوٹا کر آنا، تو میرے دل نے گواہی دی کہ آج رات موت بھی نہیں آئے گی۔ نبی پاک کی بات کو اللہ تعالیٰ غلط نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی جو کہہ رہے صبح امانتیں لوٹانے، انشاءاللہ اللہ اپنے نبی کی بات کو پورا کرے گا، اور صبح میں اٹھوں گا امانتیں لوٹاؤں گا، لہذا مزے سے سو جاؤ۔ وہ تو ایسے لوگ تھے ایمان والے، چاہے وہ علی ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہماری ایک آنکھ کا نور اگر عمر اور ابو بکر ہے تو دوسری آنکھ کا نور علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آپ نے علی کو بستر پر سلایا اور ان کے بیچ میں سے گزرے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ اللہ نے ایسا اندھا کیا اللہ کے نبی کو نہ دیکھ سکے، اور اللہ نے اپنے نبی کو بیچ میں سے نکال لیا۔ اور پھر ساتھ آپ کس کو لے کر گئے؟ ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر تیرے ساتھ کون ہے؟ بھائی ایمان نے دیکھ لیا نا، ابو بکر تیرے ساتھ کون ہے؟ اب جناب نبی پاک کی تو اوپر اللہ نے پیرا لگایا ہوا تھا، آپ کو تو نہیں دیکھ سکتے تھے، ابو بکر کو دیکھ لیا۔ ابو بکر تیرے ساتھ کون ہے؟ اب یہ بڑا مشکل سوال تھا ابو بکر صدیق کے لیے رضی اللہ تعالی۔ اب جناب سچ بولتے ہیں تو شاہ صاحب نے کہا تھا سچ بولتے ہیں نبوت جاتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں صداقت جاتی ہے۔ سمجھ آئی؟ صداقت بھی ہے، صدیق بھی ہے، اور بولنا بھی سچ ہے، لیکن سچ بولتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی پاک کے لیے تلواریں لے کر کھڑے ہوئی ہیں۔ ابو بکر کی عظمت کے کیا کہنے، ایسا جواب دیا، ایسا فٹ جواب دیا، نبوت کو بھی بچا لیا، صداقت کو بھی بچا لیا۔ سوال ابو بکر کون ہے تیرے ساتھ؟ کہ رجل یہدینی الی السبیل، ایک شخص ہے جو مجھے راستہ بتا رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک شخص ہے جو مجھے راستہ بتا رہا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہیں سفر پہ جانا ہے، کوئی راستہ جاننے والا ہے، اس سے راستہ پوچھ رہا ہے شاید۔ ابو بکر کا مطلب یہ تھا یہ وہ شخص ہے جو مجھے جنت کا راہ دکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے حفاظت فرمائی، کیسے وہ عظیم لوگ تھے۔ اس کو کہتے ہیں نا کہ بولنے والا کوئی اور بات کرے، سمجھنے والا کوئی اور، اس کو توریہ کہتے ہیں۔ ہمارے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں میں سے ایک مولوی صاحب تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو پولیس والے گرفتار کرنے آئے، تو ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ وہ یہ جانتے نہیں تھے، آ کر انہی سے پوچھتے ہیں کہ حضرت جی کہاں ہیں جی؟ حضرت تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کہنے لگے ابھی تو یہاں ہی تھے، ابھی تو یہاں ہی تھے۔ انہوں نے سمجھا اتھی ہو سمجھا دیکھو یار ادھر ہی کہیں ہوں گے، دیکھیں وہ ادھر بھاگے ادھر بھاگے، حضرت جی سائڈ سے نکل گئے، ابھی تو یہاں ہی تھے، بات تو درست تھی نا، ابھی تو یہاں ہی تھے اور تھوڑا بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے ایسا جواب دیا۔ خیر، واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے کیسے حفاظت کی۔ اور اسی طرح غار ثور میں دشمن غار کے دروازے پر آ گیا تو ابو بکر نے کہا بھی یا رسول اللہ اگر وہ نیچے دیکھیں گے ہم انہیں نظر آ جائیں گے، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ نہ دیکھ سکے اور واپس چلے گئے۔ اور اسی طرح سراقہ جو آپ کے پیچھے گیا تھا، ہجرت والی راہ تھی، اس نے جناب سنا کہ جناب انعام ملا ہے 100 اونٹ۔ کتنے؟ 100 اونٹ، جو لے کر آئے گا دونوں کو، ایک بندے کے 100 نبی پاک کے، 100 ابو بکر صدیق کے، دونوں کے 100 اونٹ انعام ملے گا۔ اب وہ سراقہ بیچارہ انعام کی لالچ میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ یہاں پر بھی ایک اور بات بڑی دلچسپ ہے کہ ابو بکر امتی ہے، نبی نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی جی۔ اور نبی پاک تو امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 100 اونٹ قیمت لگی ابو بکر کی اور 100 اونٹ کی قیمت لگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ کوئی جوڑ ہی نہیں، ایک امتی ہے ایک نبی ہے، ہونا تو یہی چاہیے تھا نا بھائی 150 چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور 50 ابو بکر کے، نہیں برابر۔ یہ کیوں لگی؟ ایک عالم نے یہاں بڑی خوبصورت مثال دی ہے، فرمایا کہ دودھ میں جو پانی لوگ ملاتے ہیں نا، دودھ میں پانی ملاتے ہیں، کہاں دودھ اور کہاں پانی، جب پانی کو دودھ میں ڈالنے لگتے ہیں تو دودھ پانی سے کہتا ہے تو کتنے آ رہا، تیرا رنگ میرے رنگ جے نہیں، تیرا رنگ میرے رنگ کی طرح نہیں، تیرا ذائقہ میرے ذائقے کی طرح نہیں، تیری قیمت میری قیمت کی طرح نہیں، تو کہاں گھس رہا ہے؟ تو پانی دودھ سے کہنا ہے کہ پریشان نہ ہو، جب میں آؤں گا نا تو اپنا رنگ ختم کر کے تیرا رنگ قبول کر لوں گا، اپنا ذائقہ ختم کر کے تیرا ذائقہ قبول کر لوں گا، اور میری وفاؤں کا پتہ تجھے اس وقت چلے گا نا جب آگ کے چولہے پہ رکھا جائے گا، جب تک میرا ایک قطرہ بھی ہوگا تجھے نہیں جلنے دوں گا، جب تک ایک قطرہ بھی ہوگا تجھے نہیں جلنے دوں گا۔ پھر دودھ کہتا ہے پھر آ جا، پھر جو قیمت میری ہوگی نا پھر وہی قیمت تیری بھی ہوگی، جو قیمت پھر میری ہوگی نا پھر وہی قیمت تیری بھی ہوگی۔ ابو بکر امتی ہے، وہ نبی نہیں ہے، لیکن ہجرت کی رات کی روایات میں آتا ہے کبھی دائیں چلتا ہے، کبھی بائیں چلتا ہے، کبھی آگے چلتا ہے، کبھی پیچھے چلتا ہے۔ نبی پاک پوچھا ابو بکر ایک طرف کیوں نہیں چلتا؟ کہا جی ادھر سے کوئی کھڑاہٹ آواز آتی ہے میں ادھر ہو جاتا ہوں، شاید کوئی بدبخت تیر مارے تو آپ تک نہ پہنچے مجھے لگ جائے، پھر ادھر سے خطرہ ہوتا ہے ادھر ہو جاتا ہوں کہ ادھر سے کوئی تیر آئے تو مجھے لگ جائے آپ کو نہ لگے۔ اس طرح چکر کاٹ رہا ہے اور نبی پاک کی بچانے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چل ابو بکر پھر جو قیمت میرے نبی دی پئی ہے نا وہ قیمت تیری پہ جاسی۔ سبحان اللہ، واللہ یعصمک من الناس، اللہ حفاظت فرما رہا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بس بات ختم کریں جی، 2 آدمی مشورہ کرتے ہیں بدر کے بعد پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کے، دونوں مکے والے ہیں جناب۔ ایک کہنے لگا یار بدر میں ساڑھے نال بہت بھیڑی نہیں ہوئی، بڑے غصے نال گئے، کوٹ کھا کے آئے ہیں، رون جوگے بھی نہیں رہے، بہت بری ہوئی ہے ہمارے ساتھ، اب کیا کیا جائے؟ یار کوئی بندہ ہوتا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالتا۔ دوسرا کہنے لگا یہ تو کام تو میں کر سکتا ہوں، لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اب یہ کام وہ بندہ کرتا ہے نا جو آزاد ہو، اب میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ وہ کہتا ہے اگر تو جا کے نبی پاک کو مار ڈالے نا تو تیرے بچوں کی ذمہ داری تو میری ہو گئی۔ وعدہ ہوا، قسمیں ہوئیں، لات منات کی قسمیں کھائیں، اس نے تلوار لی، زہر کی پان لگائی، مدینہ روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ پہنچا نہیں تھا کہ اللہ نے پہلے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ ایک صاحب آ رہے ہیں تلوار کو زہر کی پان لگا کے، بڑے قسمیں وعدے ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں سامنے آیا، نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا جی رشتہ داروں سے ملنے کے لیے۔ اچھا تو تلوار کیوں ننگی لے کر آئے ہو؟ وہ جی آپ کو پتہ ہے نا راستے میں 100 خطرے ہوتے ہیں، تلوار تو اٹھائی جاتی ہے، اس کو زہر کی پان کیوں لگائی ہے؟ اب وہ تھوڑا پزل ہونا شروع ہوا، کہنے لگا وہ دشمن کے ڈر سے ہوتا ہے۔ اچھا پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کے مشورہ کیا کیا ہے؟ اس نے تلوار پھینکی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جہاں مشورہ ہم نے کیا تھا وہاں تیسرا بندہ تھا ہی کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ نے حفاظت کی اور کر کے دکھائی۔ اور بھی ایسے کئی مثالیں ہیں کہ لوگوں نے پروگرام بنائے لیکن اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ واللہ یعصمک من الناس، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا حکم تو پہنچاتا جا اور لوگوں سے میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کفر کے 4 درجے ہیں نا، ہدایت نہ ملنے والا آخری درجہ ہے۔ پہلا درجہ ہے ریب، شک کرنا، اللہ کے احکامات میں شک کرنا۔
دوسرا درجہ ہے ضلال گمراہ ہو جانا، تیسرا درجہ ہے جدال جھگڑا کرنا، چوتھا درجہ ہے مہر جباریت دل پر مہر لگ جانا، ختم اللہ علی قلوبہم، جب کفر میں اتنا آگے بندہ بڑھ جائے پھر دل پر مہر لگ جاتی ہے اور اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچا دیجئے، تبلیغ کیجئے جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے پیغام پہنچایا نہیں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا آپ کی لوگوں سے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا